چنانچہ مکہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم مدینہ کے مسلمانوں سے جنگ کریں گے، اس کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے۔ تو مکہ کے لوگوں نے طے کیا کہ ایک جو ہے تجارتی قافلہ مکہ سے شام جائے گا، مکہ کے سارے لوگ اس میں انویسٹمنٹ کریں گے، عورتیں بھی اس میں پیسہ لگائیں گی، اور مسلمان جو اپنا گھر دکان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں یہاں سے، ان کا دکان اور گھر بیچ کر اس کی جو رقم ملے گی وہ بھی اس میں لگائیں گے، اور ٹوٹل انویسٹمنٹ کا جو پروفٹ آئے گا وہ ہم جنگ کی تیاری پر خرچ کریں گے۔ یہ فیصلے کے بعد ایک تجارتی قافلہ مکہ سے شام گیا، اور اس کا جو امیر تھا، کمانڈ اس کے ہاتھ میں تھی ابو سفیان، جو مکہ کا سردار بھی تھا۔ چنانچہ کامیاب تجارت ہوئی، لاکھوں اشرفیوں کے برابر سونا لے کر ابو سفیان شام سے واپس آ رہا۔ آپ نے مثال سنی ہوگی چور کی داڑھی میں دکھا، اس کو پہلے فکر ہو گئی کہ جیسے ہی میں مدینہ کے قریب سے گزرا کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اس کو لوٹ لیں، تو اس نے مدینہ آنے سے پہلے ایک آدمی کو دوڑا دیا مکہ کی طرف کہ بچاؤ، اپنے قافلے کو بچاؤ، مسلمان اس کو لوٹنے والے ہیں۔ تو وہ آدمی جو ہے مکہ گیا، اور اس نے جو ہے صفا پہاڑ پہ چڑھ کر جو ہے چیخ پکار مچائی، لوگ جمع ہو گئے، تو اس نے بتایا کہ مسلمان ہمارے قافلے کو لوٹنے والے ہیں، تو اس کو بچاؤ۔ چنانچہ جو ہے ایک دم دیکھتے ہی دیکھتے چند گھنٹوں میں ودن آورس 1000 نوجوان تیار ہو گئے مدینہ میں مسلمانوں کو کچلنے کے لیے، اور ابو جہل کی قیادت میں وہ لشکر مکہ سے روانہ ہوا مدینہ کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی کہ ایک قافلہ آ رہا ہے شام سے، اور ایک فوج آ رہی ہے مکہ سے۔ شام سے جو قافلہ آ رہا ہے اس میں سیکیورٹی گارڈ تھوڑے سے ہیں 40، لیکن مال بہت ہے، مال سونا چاندی بہت ہے، اور مکہ سے جو 1000 لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ سونا چاندی نہیں ہے، وہ لڑنے والے لوگ آ رہے ہیں 1000۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ کیا ہونا چاہیے۔ تو مدینہ میں جو مسلمان تھے، اس سے پہلے جنگ ہوئی نہیں تھی، تو مدینہ کے مسلمانوں کو یہ لگ رہا تھا کہ جو سافٹ ٹارگیٹ ہے ہم اس کو حاصل کر لیں، یعنی قافلے پر حملہ کریں، بہت جلدی معاملہ نمٹ جائے گا اور وعدے کے کنارے ہو جائیں گے۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں شام کی طرف سے جو قافلہ آ رہا ہے اس پر حملہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اوپن آفر کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اوپن آفر دیا ہے کہ دو فوجوں میں سے ایک فوج پر تمہیں فتح حاصل ہوگی، اگر تم شامیوں سے لڑو گے، شامی قافلے سے، تو تمہیں فتح ملے گی، اور اگر تم مکہ سے آنے والی فوج سے لڑو گے تو تمہیں فتح ملے گی۔ دو میں سے ایک۔ اب تمہارے طے کرنے کی بات یہ ہے کہ ادھر جاؤ گے یا ادھر جاؤ گے۔ کامن سینس سے آپ غور کریں تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی۔ اللہ کے رسول چاہتے یہ ہیں، خود اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا کہ مسلمان مکہ سے جو فوج آ رہی ہے اس سے لڑیں، لیکن جو کمزور اہل ایمان ہے ان کی کوشش تھی کہ جو شام سے قافلہ آ رہا اس سے لڑیں۔ تو کامن سینس کی بات یہ ہے کہ اگر قافلے سے ہم نے جنگ لڑی اور اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق ہمیں فتح بھی دی، لیکن اس کے بعد مکہ سے جب فوج آئے گی اور فوج جب حملہ کرے گی تو اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ نہیں ہے کہ ہمیں فتح ملے، تو جیتی ہوئی باتیں ہم ہار دیں گے۔ لیکن اگر ہم فوج سے لڑیں اور فوج سے ہمیں فتح حاصل ہو تو مکہ کے شام سے آنے والے جیسے قافلے ہمیں بہت سے لینے بات کہتے ہیں۔ پہلی ضرورت یہ ہے کہ مکہ کی جو فوجی طاقت ہے اس کا منہ توڑ دیا جائے، اللہ کا جو اوپن آفر ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور فوج کو جو ہے کہتے کر دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے پھر اپیل کی کہ بتاؤ کیا کریں، تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور انہوں نے بہت اچھی بات کی، عمر فاروق کھڑے ہوئے انہوں نے بہت اچھی بات کی، حضرت مقداد کھڑے ہوئے انہوں نے بھی بہت اچھی بات کہی۔ حضرت مقداد نے کہا
کہ ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ جاؤ تم لڑو اور تمہارا خدا لڑے، نانو ہا ہونا قائدون، ہم تو یہی بیٹھے۔ ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں، ہم یہ کہیں گے آپ بھی لڑیے، آپ کا خدا بھی لڑے، ہم بھی آپ کے ساتھ جانے لڑائیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے پھر ان پر اپیل کی، بتاؤ میں کیا کروں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ ابو بکر بھی مہاجر تھے، عمر بھی مہاجر تھے، مقداد بھی مہاجر تھے، اور اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ مدینہ کے مسلمانوں کی طرف سے بھی بات آئے۔ تو جب چوتھی بار اللہ کے رسول نے اپیل کی تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کرتے ہوئے کہا اللہ کے رسول کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ تو حضور نے کہا میں مدینہ کے انصار مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا اللہ کے رسول کا، وہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ اگر مدینہ پہ حملہ ہوگا تو ہم مل جل کے لڑیں گے، لیکن ابھی تو مدینہ سے باہر نکل کے جانے دیتے ہیں نا، تو اس لیے اللہ کے رسول مدینہ کے مسلمانوں سے انڈیا مانگ کرتے ہیں۔ تو اگر صاحب اللہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ ہمیں اگر حکم دیں گے کہ ہم سمندر میں کود جائیں تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں کود جائیں گے اور خدا کی قسم ایک بھی پیچھے نہیں رہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا بس اب ہم مکہ سے جو فوج آ رہی ہے ہم اس سے مقابلہ کریں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے مدینہ سے بدر کی طرف رخ کیا۔ بدر کا جو میدان ہے مدینہ سے 110 کلومیٹر دور ہے، 110 کلومیٹر۔ آج بھی میدان موجود ہے، آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کے پاس کیا ہے؟ صرف جو ہے 70 اونٹ ہیں اور 2 گھوڑے، یعنی اکثر لوگ پیدل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلتے ہیں، آپ کے ساتھ 313 مسلمان ہیں، یہ آپ کی نگاروں کے نزدیک 117 مسلمان ہیں۔ 313 مسلمان اللہ کے رسول کی کمانڈ میں مدینہ سے نکل کے بدر کی طرف آتے ہیں۔ 4 دن کے سفر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچے، اور ایک جگہ آپ اپنی فوج کو روک دیتے ہیں۔ تو ایک انصاری صحابی اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ آپ یہاں ٹھہرے ہیں کیا اللہ کے حکم سے ٹھہرے ہیں یا میں کوئی مشورہ دے سکتا ہوں؟ تو حضور نے کہا مشورہ دے سکتا ہوں۔ تو اس انصاری صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرا مشورہ یہ ہے تھوڑا سا آپ اور آگے بڑھ جائیے، تھوڑا سا بڑھ جائیے، اور جو آگے کنواں دکھائی دے رہا ہے اس کنویں کو اپنے پیچھے لے لیجیے تاکہ کنواں ہمارے قبضے میں آ جائے۔ اور عرب میں آپ جانتے ہیں کہ کنویں کی اور پانی کی کتنی ہے۔ ابھی مکہ کی فوج وہاں نہیں پہنچی، اللہ کے رسول کی فوج وہاں پہنچ گئی اور اللہ کے رسول نے اس کنویں کو اپنے قبضے میں لے لیا، اپنے پیچھے لے لیا، اور جو چھوٹے چھوٹے کنویں تھے آستے سلطے ان سب کو بند کرا دیا۔ مکہ کی فوج اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد جب بدر کے میدان میں آئی اور ان کو پانی کی ضرورت تھی، جب وہاں پہنچی تو کوئی کنواں جو ہے پانی سے بھرا ہوا نہیں تھا، جو پانی والا کنواں تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مورچہ بندی کی تو ایک کمزوری یہ تھی کہ اللہ کے رسول کی فوج اوپر تھی، یعنی ڈھال تھا، اس جگہ میں ڈھال تھا، تو ڈھال میں حضور کی فوج اوپر تھی اور مکہ کی فوج نیچے تھی، اور اس ٹائم ایک دم خشک ماحول تھا، یعنی جو میدان میں جو دیتا تھا وہ گویا کہ اڑ رہا تھا۔ اس پہلو سے مسلمانوں کے لیے یہ کوئی اچھی علامت نہیں تھی، لیکن رات میں اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی۔ بارش برسنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا جو علاقہ اوپری علاقہ تھا وہاں پہ ریت جم گئی، اور جہاں مشرکین مکہ تھے وہ نشیبی علاقہ تھا وہاں پہ کیچڑ ہو گئی، یعنی ابھی معاملہ دوسرا تھا، تھوڑی دیر میں معاملہ الٹ گیا، مسلمانوں کے لیے اچھی پوزیشن بن گئی، مشرکوں کے لیے خراب ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو ترتیب دیا اور اس کے بعد جو ہے جنگ شروع ہوئی، لیکن عرب میں جنگ کرنے کا رواج یہ تھا کہ پہلے انفرادی جنگ ہوتی۔ ایک بات میں بتانا بھول گیا،
اللہ کے رسول نے جو دستے روانہ کیے تھے مدینہ میں، اس میں ایک دستہ نخلا کی طرف گیا تھا، اور نخلا کی طرف جو دستہ گیا تھا اس کی بھیڑ ہو گئی تھی کافر سے، اور اس میں ایک آدمی کافر کا مارا گیا، عامر بن حضرمی۔ تو عامر بن حضرمی کا جو بھائی تھا عامر بن حضرمی، اس کو بہت جوش تھا کہ جب تک میں بدلہ نہیں لے لوں گا اپنے بھائی کے قتل کا تب تک میں جاؤں گا نہیں، اور ابو جہل اس کے پیچھے۔ مکہ کے کئی سردار یہ چاہتے تھے کہ جلدی، لیکن ابو جہل اور عامر بن حضرمی اس بات پر اڑ گئے کہ ہم جنگ کریں گے جب تک مسلمانوں کا نام و نشان نہیں مٹا دیں گے، جائیں گے نہیں واپس۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے عامر بن حضرمی نکل کر آیا، اللہ کے رسول کی طرف سے بھی مسلمان نکلے اور جنگ ہوئی اور وہ عامر مارا گیا۔ مسلمانوں نے نعرے تکبیر بلند کیا۔ اس کے بعد مکہ کی فوج سے 3 لوگ نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید۔ عتبہ کا بھائی شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید، یعنی ایک ہی خاندان کے 3 لوگ، 2 بھائی اور ایک بھتیجا بیٹا۔ تو تینوں نے آگے کہا کہ ہم لڑیں گے، کون لڑے گا؟ تو 3 انصاری صحابی نکل کر آئے، تو اس نے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ ہم مدینہ کے لوگ۔ تو اس نے کہا کہ مدینہ کے لوگ میری جوڑ کے برابر نہیں ہیں، یہ کاشتکار لوگ، کسان لوگ ہم سے کیا لڑیں گے، جاؤ واپس، ہم تم سے نہیں لڑیں گے۔ اللہ کے رسول سے کہا کہ ہماری ٹکر کا آدمی بھیجو۔ تو اللہ کے رسول نے حکم دیا حضرت حمزہ کو، حضرت علی کو، حضرت عبیدہ بن حارث کو۔ ایک اللہ کے رسول کے چچا تھے، ایک اللہ کے رسول کے، 2 اللہ کے رسول کے چچا دار بھائی تھے۔ 3 لوگ آئے اور پھر ان کی آپس میں ٹکراؤ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو قتل کر دیا، حضرت حمزہ نے اور حضرت علی نے ولید کو قتل کر دیا، لیکن عبیدہ بن حارث اور عتبہ کے درمیان فائٹ ہوئی اور اس فائٹ میں دونوں سے ٹوٹے گرے۔ بعد میں حضرت علی نے عتبہ کو بھی قتل کر دیا۔ جب مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے 4 سردار مارے گئے ایک ساتھ، تو ابو جہل نے جو ہے ایک دم پوری فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ جنگ مغلوبہ شروع ہوئی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، لیکن چند گھنٹے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ 70 کافر جو ہے قتل ہوئے، 70 زخمیوں کی کوئی گنتی نہیں ہوئی، اور 70 کافروں کو مسلمانوں نے قیدی بنایا۔ مکہ کے جتنے سردار اس فوج میں آئے تھے سب سردار مارے گئے، کوئی سردار زندہ نہیں بنا۔ اور ابو جہل جو مکہ کا کمانڈر تھا، مکہ کی فوج کا، ابو جہل کو 2 چھوٹے بچوں نے قتل کیا، معاذ اور معوذ، 13 اور 14 سال کے بچے تھے، جو میدان جنگ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جب میاں ذرا بتاؤ کہ اللہ کے رسول کا بڑا دشمن کون ہے؟ ابو جہل کہاں ہے؟ اتفاق سے ابو جہل سامنے سے آ رہا تھا، جب وہ آ رہا تھا بڑے بیٹے، بس دونوں بچے جو ہے اس پر ٹوٹ پڑے، اور اس کے نتیجے ایک بچہ شہید ہو گیا، لیکن ابو جہل جو ہے وہ پورے سے گر گیا، اور جو ہے اتنے زخم لگے کہ قابل کیا۔ بعد میں جو ہے اس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی عزت کی۔ سارے بڑے سردار قتل ہوئے۔ ذرا اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جنگ کتنی مشکل تھی اپنے آپ میں۔ آپ اندازہ کیجیے، مسلمانوں کی فوج میں ابوبکر صدیق ہیں، اور کافروں کی فوج میں ابوبکر صدیق کا بیٹا ہے عبد الرحمن بن ابی بکر، اور عبد الرحمن بن ابی بکر نے بعد میں مسلمانوں کو کہتے ہیں ابوبکر صدیق سے کہا کہ ابا جان، جنگ بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، اگر میں چاہتا تو میں آپ کی گردن مار دیتا۔ ابوبکر صدیق نے کہا اگر میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے زندہ نہیں کرتا۔ ابوبکر تھے ادھر ان کا بیٹا تھا، ادھر ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے، اور ادھر ان کا باپ تھا عتبہ، ان کا چچا تھا شیبہ، ان کا سگا بھائی تھا ولید، ادھر حضرت عمر تھے، ادھر حضرت عمر کے بابو تھے، ادھر جو ہے مصعب بن عمیر تھے، اور ادھر مصعب بن عمیر کے چھوٹے بھائی تھے۔ یہ اعصاب کی جنگ تھی، بھائی کا مقابلہ بھائی سے تھا، باپ کا مقابلہ بیٹے سے تھا،
یہ کوئی آسان چیز نہیں. تو دوسری طرف مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس آئے جنگ کے دوران جنگ ہو رہی تھی اور اللہ کے رسول کے پاس آئے, اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے رسول میری تلوار ٹوٹ گئی, میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کھجور کا ایک خوشہ توڑ کے ان کو دیا, اٹھا کہ جا اس سے لڑ. اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے جنگ لڑنی شروع کی اور مجھے نہیں پتا کہ میرے ہاتھ کا وہ خوشہ تلوار میں کیسے بدل گیا. تو ہتھیار نہیں تھے, ادھر ہتھیار تھے, ادھر 313 تھے, ادھر 1000 تھے, ادھر گھوڑے نہیں تھے, ادھر 70 گھوڑے ان کے پاس تھے لڑنے کے لیے. یہ کوئی آسان جنگ نہیں تھی. اگر اس جنگ کا نتیجہ کچھ اور ہوتا, خدا نخواستہ اگر مسلمانوں کو شکست ہوتی, تو پھر آگے کیا جنگ احد ہوتی, کیا جنگ احزاب ہوتی, کیا مکہ فتح ہوتا, کیا ایران اور روم فتح ہوتا. ہر فتح کی بنیاد یہ جنگ بدر بن گئی. جس ثابت قدمی سے اللہ کے رسول نے آپ کے اصحاب نے مقابلہ کیا, تو اللہ تعالیٰ کو آپ پر جو ہے رحم آیا, اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور 1000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی. اور فرشتوں کی آمد سے جو فائدہ ہوا وہ یہ تھا کہ اہل ایمان کے دل مضبوط ہو گئے, اہل ایمان کے دلوں میں سکینت بھر گئی اور اہل ایمان کا ہاتھ جہاں بھی پڑتا تھا وہ فیصلہ تو ہوتا تھا. اللہ نے اپنے فرشتوں سے مدد فرمائی. اللہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس زمانے میں بھی اگر وہ فضا, وہ ماحول, وہ ایٹماسفیئر پیدا ہو جائے جو بدر کے میدان میں تھا, اللہ کے رسول کی کمانڈ میں بدر کے میدان میں جو ایٹماسفیئر اور ماحول تھا, اگر وہ ماحول آج پیدا ہو جائے تو آج بھی اللہ کے فرشتے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آ سکتے ہیں. اللہ اقبال کا شعر ہے, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو کر سکتے ہیں, گردوں سے ہٹا کر. اور میرے ساتھیوں اور بزرگوں, اگر ہماری آنکھیں کھلی ہوں اور ہم غور سے دیکھتے ہوں, حالات کا مشاہدہ کرتے ہوں, تو اللہ کے رسول کی کے بعد 1400 سال کے بعد آج فلسطین کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے, اس میں ایک طرف اسرائیل ہے, دنیا کی سب سے بڑی طاقت, جس کے پاس آئرن ڈوم ہے جو ناقابل شکست ہے, اور اس کے مقابلے میں فلسطینی مسلمان ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ بھی مقابلہ نہیں کرا دیتے. تو اللہ نے اقبال کے الفاظ میں لڑا دے مغولے کو شہباز, ایک طرف مغولہ ہے اور ایک طرف شہباز. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب حماس کے مجاہدین نے وہی فضائے بدر پیدا کی تو آپ نے دیکھا کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے. اسرائیل کا حملہ کس طرح ختم ہوا, آئرن ڈوم کا حملہ کس طرح ختم ہوا. دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل شکست پر شکست پا رہا. یہ شکست ابھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ وہ بہت بڑی طاقت ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ آبادی جو ہے بڑھتے بڑھتے بھی سوالات کا, لیکن جب اس کی شکست دکھے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کا نام و نشان بھی دنیا سے مٹ جائے گا. حیرت مسلمانوں پہ ہے جو فلسطین کے مجاہدین کی اس جنگ کو کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فتنے کا زمانہ ہے اور یہ فتنہ والی جنگ ہے, مسلمانوں کو چاہیے اس میں شریک ہو. جبکہ یہ جنگ ایک ایسی جنگ ہے جس کے جہاد فی سبیل اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں. آج اس ٹائم دنیا میں جتنے جہاد ہو رہے ہیں, ہر جہاد میں شک پیدا ہو سکتا ہے, لیکن فلسطین کے مسلمانوں نے جو جنگ کی ہے اس میں کوئی شک نہیں, یہ اللہ کے لیے ہے. اور جنگ بدر میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کا سر اونچا کیا تھا, اسی طرح اللہ تعالیٰ اس جنگ میں فلسطین کے مجاہدین کا سر اونچا کیا. اور جس طرح اللہ نے بدر کے مجاہدین کو عزت بخشی دنیا میں اور آخرت میں, اسی طرح اللہ تعالیٰ فلسطین کے مجاہدین کو دین کو دنیا اور آخرت کی عزت بخشنے والا. آپ جانتے ہیں کہ بدر کے مجاہدین کا جو مقام ہے اسلامی سطح میں وہ دوسرے مجاہدین کا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک صحابہ کرام کی ایک انتہائی فاحش غلطی کو بھی معاف کر دیا, انتہائی فاحش غلطی جس کی سزا جو ہے قتل ہوتی ہے, جس کی سزا قتل, ایک ایسی غلطی جب وہ غلطی ہو گئی تو عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن کاٹ دوں.
تو اللہ کے رسول نے کہا پر مجھے خبر ہے کہ یہ جو ہے بدری ہے، بدری اس نے کہیں بدر میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی ہے، یہ بدری مسلمان، اور مجھے کیا خبر کہ بدر کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہہ دیا ہو کہ جاؤ کچھ بھی کرو، میں نے سب کو بخش دیا۔ اللہ کے رسول نے بخش دیا، سزا دی تھی۔ بدر کا یہ مقام ہے۔ عمر فاروق نے جب اپنے زمانے حکومت میں مسلمانوں کی اسکالرشپ مقرر کی تو سب سے زیادہ اسکالرشپ بدر کے مسلمانوں کو دی۔ یہ بدر کے مسلمانوں کے برابر یہ یقین ہے جو فلسطین میں اگر اسرائیل سے چاہتا ہے۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ سے مجھے دعا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اور مضبوطی کے ساتھ جما دے، ان کی مدد فرمائے اور ان کو اس دنیا میں اسرائیل جیسی ظالم طاقت کو شکست دینے والا بنا دے، اسرائیل کو اپنے وجود کو ختم کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب تک زندہ رہیں اسلام کے